بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن جمعہ۔ مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز سے قبل بابرکت گھڑیوں میں جتنی زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ سکیں پڑھیں، کم از کم خطبہ شروع ہونے سے پہلے 4 رکعتیں تو پڑھ ہی لیں، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 131 میں مذکور ہے۔ مشہور تابعی حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز پیغمبر صفحہ 279۔ نماز جمعہ کے بعد 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں پڑھیں، یہ تینوں عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 6 رکعت پڑھ لیں تاکہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے اور 6 رکعتوں کا ثواب بھی مل جائے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھنی چاہیے، اور حضرات صحابہ کرام سے 6 رکعت بھی منقول ہے۔ مختصر فتاوی ابن تیمیہ صفحہ 79، نماز پیغمبر صفحہ 281۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے۔ مسلم۔ حضرت سالم ابن والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ مسلم۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبداللہ کو جمعہ کے بعد نماز پڑھتے دیکھا کہ جس مصلی پر آپ نے جمعہ پڑھا اس سے تھوڑا سا ہٹ جاتے تھے، پھر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ میں نے حضرت عطا سے پوچھا کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کتنی مرتبہ ایسا کرتے دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ بہت مرتبہ۔ ابو داؤد۔ نماز جمعہ چھوڑنے پر وعیدیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالوں۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 3 جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد۔ جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جانا۔ حضرت یزید بن ابی مریم فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جا رہا تھا کہ حضرت عبایہ بن رافع مجھے مل گئے اور فرمانے لگے تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہارے یہ قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہیں۔ میں نے ابو عبس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے تو وہ قدم جہنم کی آگ پر حرام ہے۔ ترمذی۔ اسی مضمون کی روایت کچھ لفظی اختلاف کے ساتھ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کہف کی تلاوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ نسائی، بیہقی، حاکم۔ سورہ کہف کے پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور تھا وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ یہ کیا بات ہے تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف پڑھا کرو، قرآن کریم پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے۔ صحیح البخاری، فضل سورۃ الکہف۔ مسلم، کتاب الصلاۃ۔ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی خاص فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا
درود پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ بیہقی۔ جمعہ کے دن یا رات میں انتقال کر جانے والے کی خاص فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے، اللہ تعالی اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ مسند احمد، ترمذی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔